مرزا جیلمی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اس کو اپنے بنائے ہوئے ضابطے اور اپنے بنائے ہوئے اصول پیمانے یاد نہیں رہتے۔ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے تو یہ سارے اپنے ضابطے، اصول اور پیمانے بھول جاتا ہے۔ اس کا ایک اور نمونہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کاتب وحی کے ثبوت کے لیے معیار کیا ہے؟ کیا وحی کا لفظ لکھا ہوا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں بھی مرزا جہلمی نے بڑی کلا بازیاں کھائی ہیں۔ جب کسی اور کی بات آتی ہے تو وہاں بڑی آسانی سے وہ کاتب وحی ثابت ہو جاتا ہے، چاہے حدیث کے اندر وحی کا لفظ نہ ہو۔ لیکن جو ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے تو فوراً مرزا جہلمی کا معیار پیمانہ سخت ہو جاتا ہے کہ جی حدیث میں صرف کاتب کا لفظ ہے، وحی کا لفظ تو حدیث میں موجود نہیں ہے۔ آئیے مرزا جہلمی کی زبانی آپ کو یہ منظر دکھاتے ہیں۔ مرزا جہلمی کا ایک کلپ ہے جس کا عنوان ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی۔ اس کلپ میں مرزا جہلمی نے ایک مرتد کو بار بار کاتب وحی کہا ہے اور بخاری، مسلم، مشکات کا حوالہ بھی دیا ہے۔ بخاری میں 3617، صحیح مسلم میں 7040 اور مشکات میں 5898۔ جی ان تینوں کتابوں کا نام اور حدیث نمبر بتا کر مرزا جہلمی نے اس مرتد کا ذکر کیا۔ انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص عیسائیوں میں سے مسلمان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا اسسٹنٹ رکھ لیا، منشی کے طور پر کاتب وحی رکھ لیا۔ حالانکہ بخاری، مسلم، مشکات کی جن احادیث کے نمبر مرزا جہلمی نے بتائے ہیں ان احادیث میں وحی کے لکھنے کا ذکر نہیں ہے، صرف لکھنے کا ذکر ہے۔ بلکہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں اس واقعہ کے اندر وحی کے لکھنے کی صراحت نہیں ہے، صرف لکھنے کا تذکرہ آتا ہے۔ اس کے باوجود مرزا جہلمی اس کو کاتب وحی قرار دے رہا ہے اور اس نے ایک دفعہ نہیں، اسی کلپ کے اندر کئی دفعہ اس کو کاتب وحی کہا ہے۔ اس نے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران خود حضور سے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ حدیث میں یہ بھی صراحت نہیں ہے کہ اس نے یہ دو صورتیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی تھیں۔ اپنی طرف سے مرزا جہلمی اس بات کا اضافہ کر رہا ہے کہ یہ دو صورتیں خود حضور علیہ السلام سے پڑھی تھیں، حالانکہ حدیث میں اتنے الفاظ ہیں کہ اس نے یہ دو صورتیں پڑھی ہوئی تھیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے ہی دونوں صورتیں مکمل پڑھی ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور صحابی سے پڑھی ہوں، حضور علیہ السلام نے کسی کے ذمے لگا دیا ہو۔ بہرحال حدیث کے اندر یہ لفظ نہیں ہے کہ خود حضور علیہ السلام سے پڑھی تھیں، لیکن مرزا جہلمی اپنی طرف سے اضافہ کر کے یہ بات کر رہا ہے۔ اگر یہی بات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہوتی اور کوئی اس کو یوں ادا کر دیتا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دو صورتیں خود حضور علیہ السلام سے پڑھی تھیں، تو مرزا جہلمی فوراً اعتراض کر دیتا کہ یہ لفظ تو حدیث میں نہیں ہے کہ خود حضور علیہ السلام سے پڑھی تھی۔ وہ اتنا امپریس ہوا کہ مسلمان ہوا، پھر آپ کا کاتب وحی بن گیا۔ اب یہ دوسری دفعہ اس کو کاتب وحی کہہ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وحی لکھا کرتا تھا۔ اب یہاں دیکھیں تیسری دفعہ اس نے بالکل واضح لفظوں میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وحی لکھا کرتا تھا، جبکہ وحی کا لفظ ان حدیثوں میں نہیں ہے اور دنیا کی کسی بھی کتاب میں، کسی بھی حدیث میں اس واقعہ کے ضمن میں وحی کا لفظ موجود نہیں ہے کہ وہ وحی لکھا کرتا تھا، یہ صراحت ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ صرف اتنی بات آتی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا کرتا تھا۔ باقی ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ وحی نہیں لکھا کرتا تھا، ہم اس کا انکار نہیں کرنا چاہتے، وحی بھی لکھتا تھا۔ ظاہر ہے آپ علیہ السلام کی جو بات بھی ہوتی تھی عموماً وحی ہوتی تھی، چاہے قرآن کریم کی شکل میں ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی الفاظ ہوں۔ عام طور پر آپ علیہ السلام کے الفاظ بھی وحی ہی ہوتے تھے، تو ہمیں اس سے انکار نہیں ہے۔ ہم صرف مرزا جہلمی کا بدلتا روپ اور بدلتے پیمانے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ حقیقت آ گئی کہ اس نے 3 دفعہ اس کو کاتب وحی کہا ہے۔ پھر اس پہ تقدیر غالب آئی، کچھ عرصے بعد وہ شخص مرتد ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مرزا جہلمی نے آگے واقعہ سنایا کہ وہ مر گیا، پھر اس کو دفن کیا گیا، زمین نے اس کو قبول نہ کیا۔ یہ سارا واقعہ بیان کر کے مرزا جہلمی کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس نے چیلنج کر دیا نا، کاتب وحی تھا۔ اب دیکھیں ایک ہی کلپ میں چوتھی دفعہ اس کو کاتب وحی کہہ رہا ہے۔ کوئی عام کاتب وحی بھی نہیں جس نے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہوئی۔ جی آپ نے سن لیا، کہتے ہیں عام کاتب وحی بھی نہیں تھا، یہ دونوں صورتیں حضور علیہ السلام سے خود پڑھی ہوئی تھیں، جبکہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ صراحت نہیں ہے حدیث میں کہ یہ دو صورتیں خود حضور علیہ السلام سے پڑھی تھیں۔ بہرحال یہ بار بار آپ کے سامنے اس کو کہہ رہا ہے کاتب وحی، اور کہتا ہے عام کاتب وحی بھی نہیں تھا، یعنی خاص قسم کا کاتب وحی تھا۔
حالانکہ وہی کا لفظ ہے ہی نہیں ان احادیث میں۔ کاتبین وحی کی تعداد احادیث اور سیرت کی کتابوں میں 20 سے زیادہ ملتی ہے، اس میں سے ایک کا تو آپ حال سن چکے، بخاری اور مسلم کی روشنی میں، جو میں بتا چکا کہ وہ مرتد ہو گیا تھا۔ یہاں پھر مرزا جہلمی نے اس کو کاتب وحی شمار کیا ہے، لیکن جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات شروع ہوئی تو مرزا جہلمی کا انداز اور لہجہ بدل گیا، اور مرزا جہلمی اپنی کچھ منٹ پہلے کی گفتگو بھول گیا، اپنے اصول اور پیمانے بھول گیا۔ اسی طریقے سے ایک تیسرے کاتب وحی بھی ہیں، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، جن کا ذکر صحیح مسلم میں اشارتاً ملتا ہے کہ وہ کاتب تھے، وحی کا لفظ موجود نہیں، صرف کاتب کا، خط لکھنے والے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا کتنی ڈھٹائی کے ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے میں شک ڈالنے کے لیے اس نے یہ بات کی ہے کہ جی صحیح مسلم کے اندر وحی کا لفظ موجود نہیں، صرف کاتب کا لفظ موجود ہے، اور اس کا مطلب ہے خط لکھنے والے۔ حالانکہ پہلے جس مرتد کو اس نے بار بار کاتب وحی کہا اور یہ الفاظ کہے کہ وہ وحی لکھا کرتا تھا، اور حوالہ بھی کیا دیا، بخاری، مسلم، مشکات، ان تینوں کتابوں میں وحی کا لفظ موجود نہیں، صرف لکھنے کا ذکر ہے، وحی کا ذکر نہیں۔ اس کے باوجود اس کو تو بڑی آسانی سے اس نے کاتب وحی کہا، اور بار بار کہا، بلکہ یہ کہا کہ یہ عام کاتب وحی بھی نہیں تھا، مطلب یہ ہے کہ خاص کاتب وحی تھا۔ لیکن جب بات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی تو سارے اصول اس کے بدل گئے، سارے پیمانے بدل گئے۔ اب پیمانہ یہ بن گیا کہ جی وحی کا لفظ صحیح مسلم کے اندر موجود نہیں، اور مرزا جہلمی نے یہ دوہرا معیار صرف اس کلپ میں نہیں بلکہ کئی جگہ اپنایا ہے۔ ایک کاتب وحی جس کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کاتب وحی، سورہ آل عمران، سورۃ البقرہ اس نے نبی علیہ السلام سے پڑھی، مرتد ہو گیا۔ جی آپ نے سن لیا، یہاں پھر وہ کہہ رہا ہے مرتد کے بارے میں کہ جی بخاری مسلم میں اس کے بارے میں ہے کہ وہ کاتب وحی تھا، حالانکہ بخاری مسلم میں وحی کا لفظ موجود نہیں ہے، اور کسی بھی حدیث کے اندر اس آدمی کے واقعہ میں وحی کا لفظ موجود نہیں ہے، لیکن وہ بڑی آسانی سے کاتب وحی بن گیا۔ لیکن جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوتی ہے، پھر انجینئر کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اسی مسلم کی حدیث میں حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ ایک تو مجھے جنگ میں لے جائیں، دوسرا میرا یہ بیٹا جو معاویہ ہے یہ کتابت جانتا ہے، آپ اسے اپنا کاتب رکھ لیں، جس سے انہوں نے کاتب وحی نکالا ہوا ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کاتب وحی کے ثبوت کے لیے وحی کا لفظ بھی دکھانا ضروری ہے تو پھر اس مرتد کو بار بار تو نے کاتب وحی کیوں کہا؟ اور اگر کاتب وحی کے ثبوت کے لیے وحی کا لفظ دکھانا ضروری نہیں، صرف کاتب کا لفظ دکھا دینا کافی ہے، تو پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کا انکار کیوں؟